मुझे गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिका के और दुनिया के हालात देख के शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की बहुत याद आ रही थी। और मेरा ये ख्याल था कि मैं शायर मशरक़ के हवाले से ही सारा आज प्रोग्राम करूं, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं गुज़श्ता चंद घंटों में कि मैं उस तरफ नहीं जा पा रहा और शायद पैट्रियन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो करूं या उसके हवाले से कुछ लिखूं। लेकिन मुझे याद आ क्यों रही थी शायर मशरक़ की? आज से तकरीबन 100 बरस पहले शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जब मैं अमेरिका के हालात देख रहा हूँ और अमेरिका के सदर ने अमेरिका के और दुनिया के मशरक़ वस्ता के यूरोप के जो हालात कर दिए हैं अपनी ज़हनी सूरत हाल की वजह से, जिसके साथ बेचारा प्यारा पाकिस्तान भी टंगा हुआ है, तो मुझे फिर शायर मशरक़ की इस बात की जो है ना ऑथेंटिसिटी और उसकी जो विज़डम थी वो मुझे समझ आ रही है। ये और बात है कि शायर मशरक़ का ये जो फ़लसफ़ा है, उनका ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस था, ये एक दो धारी तलवार है, बिकॉज इससे आमरीत को, डिक्टेटरशिप को भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। फिर वो कहते हैं कि लोग सही फैसला नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा था कि इस हवाले से एक डिबेट शुरू की जाए, लेकिन अब मैं वो डिबेट इसलिए शुरू नहीं कर पा रहा कि सिर्फ चंद घंटे पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो संडे की मॉर्निंग हुई है मशरक़ वस्ता में, ईरान के कोस्टल एरियाज़ पे मुतादिद शहरों के ऊपर, ईरान के पूरे साउथ के अंदर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो सेंट्रल कमांड ने शुरू कर दिए। ये को पहला नहीं है, ये गुज़श्ता मसलसल 3 दिन से यही हो रहा है। लेकिन ये जो हमले हैं इसकी वजह ये बनी कि इससे थोड़ी देर पहले ईरान की नेवी ने, उससे 1-2 घंटे पहले ईरान की नेवी ने फॉर्मली अनाउंस किया कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंदी कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे शिप्स में जो गालिबन साइप्रस के रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर्स थे, उन्होंने कहा कि उन पर हमला किया। ईरान की नेवी ने एडमिट किया, फॉर्मली अनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि ये जहाज़ जो हैं उस रूट से नहीं गुजर रहे जो रूट ईरान की नेवी ने और IRGC ने उनको दिया। अब ये बड़ा जहन में रखें कि जो गुज़श्ता हफ्ते इल्ज़ाम लगा कि 3 टैंकर्स, जिसमें एक कतरी था, एक सऊदी था, एक तीसरा पता नहीं कौन सा था, उसके ऊपर जो हमले हुए थे ड्रोन्स के, ईरान की हुकूमत ने, IRGC ने, नेवी ने बाज़ाब्ता तौर पे उनकी जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये किसने हमले किए हैं, लेकिन अब ये उन्होंने फॉर्मली हमले किए हैं, साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया। अब ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरानी नाक रगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सरेंडर कर देंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को और इसी तरह से इजराइल के अंदर ऑफिशियल्स ने बताया है कि अगले 24 घंटे में, इनफैक्ट डिमांड की जा रही थी कि हफ्ते के दिन के अंदर अंदर ईरानी खुद से ये ऐलान करें कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल रहे हैं हर तरह से। ईरान वाला रूट भी, ओमान वाला रूट भी, नॉर्दर्न रूट भी, सदर्न रूट भी, कहीं पे कोई हमले नहीं किए जाएंगे और हमने इसको मुकम्मल तौर पे खोल दिया है। कोई टोल नहीं होगा, कोई फ़ी नहीं होगी, कोई ऑथराइजेशन का मसला नहीं होगा, और कि अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो हम ठोक देंगे और हम ईरानियों को सबक सिखा दें। अब तो मतलब ख्याल तो यही था, ये तो उम्मीद यहाँ ये लगाई हुई थी कि ईरान सरेंडर करने वाला है, बात मानने वाला है, बिकॉज हमने इतना मारा है। लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। और जब ईरान ने और ओमान ने मुलाकात की, जब अब्बास अरक्ची ने जाके ओमान में, उनके कैपिटल में जाके, वहाँ उन्होंने बदर बुसैदी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, तो उसके बाद ये बिल्कुल गैर मुतवक्का किस्म का नतीजा आया है, जिससे उम्मीदों के ऊपर बिल्कुल पानी फिर गया है। और फ्रस्ट्रेशन में ये ईरान के ऊपर इस वक्त हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। ईरान ने भी इन हमलों का जवाब दिया। ईरान ने इसके जवाब में कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में हमले किए हैं। और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का, कतर का ये दावा है कि उनके ऊपर जो मिसाइल्स या ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही थी उन्होंने उसे रोक रही है। अब ये नया एलिमेंट इसमें ऐड करें कि गुज़श्ता चंद दिनों या हफ्तों में ईरान ने जब भी हमले किए, मुत्तहिदा अरब अमारात पे नहीं किए, कतर पे नहीं किए, सऊदी अरब पे नहीं किए। उनका हदफ सिर्फ अगर था तो बहरीन था, कुवैत था, और उसमें एक नई एडिशन जो है वो उर्दन की हुई थी, वहाँ बेसिस पे हमला करते थे। लेकिन अब वो पैटर्न फिर टूट गया है और एक बार फिर उन्होंने UAE पे, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर पे भी उन्होंने हमले जो हैं वो किए। इस वक्त अब कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी हो गया है इस सिचुएशन के साथ, बिकॉज ये जो सिचुएशन अनफोल्ड कर रही है, इसके जो फैक्ट्स हैं वो तो हो सकता है चंद घंटे के बाद मैं दोबारा एक वीलॉग करूं अगर मुझे मौका मिल सका, और मैं मज़ीद इसकी तफसीलात जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त एक क्विक पॉइंट ऑफ एनालिसिस ये है कि अब जो कुछ हुआ है हमारे सामने 28 फरवरी 2026 से लेकर अब तक जो 4 माह हमारे सामने गुजर चुके हैं, उसमें से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी तक आपको बात क्लियर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपको समहाउ और दी अदर चीज़ें समझ ही नहीं आती। किसी भी मुस्लिम दुनिया का जो मुल्क है उसने ईरान के साथ ना कोई सिंपैथी की है, ना ईरान की उन्होंने मदद की है। उन सब ने, अगर इसमें आपको नज़र भी कहीं आया है, जैसे पाकिस्तान है या इजिप्ट है या तुर्की है या कतर है, कि वो कोई ईरान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अक्स है, वो एक मिराज है। दर हकीकत उन्होंने अपना उल्लू उसमें सीधा किया है।
ईरान की किसी ने मदद नहीं की, ईरान से किसी को सिंपैथी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, इसकी स्पिरिट ये थी कि ईरान को ये हक दिया गया था कि वो यहाँ पे मैरीटाइम ट्रैफिक को मैनेज करेगा, इस ट्रैफिक को दोबारा बिल्डअप करेगा। जीरो से वो उसको 70 शिप्स पर डे तक ले गए थे। जब अमेरिका ने यहाँ पर बदअहदी की, बिट्रेल किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की नेचर है जिस किस्म की, कि उन्होंने ओमान के ऊपर प्रेशर डाल के अमेरिकन नेवी ने एनकरेज किया जहाज़ों को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ओमान के साथ जो सदर्न पैसेज है वहाँ से गुजरें। और जिन जहाज़ों पे पिछले हफ्ते हमला हुआ उसमें एक कतर रजिस्टर्ड था, एक सऊदी था। अब अपने आप से सवाल पूछें, अगर सऊदीज और कतरी सिंसियर होते उस एमओयू की स्पिरिट से और ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, तो क्यों यूएस नेवी की तरगीब पे आप उस पैसेज से गुजरने की कोशिश करते, जिसका डायरेक्ट मकसद ये था कि आप ईरान के होल्ड को चैलेंज कर रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग कि ईरान के लिए इस चीज़ की बेइंतहा सिग्निफिकेंस है। जैसा कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ईरानियंस को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे जो 14 नुकाती एमओयू साइन किया है उसमें वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिलीवर करना चाहेंगे या कर सकेंगे या उनको करने दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ायनिस्ट लॉबी और इसराइल के कंट्रोल में है। इससे तो मेरा ख्याल है किसी को, कोई छोटा सा बच्चा भी अगर होगा 10 साल का, तो वो भी इस सूरत हाल को समझ सकता है। तो ज़ाहिर है कि सऊदी लीडरशिप भी इसे समझ सकती है, कतरीज भी इसे समझ सकते हैं। तो फिर कतरियों का और सऊदीज़ का यूएस नेवी की तरगीब में ओमान की साइड से अपने जहाज़ों को गुजारना जो है वो ओपन डिफाइंस थी। यही वजह है कि अब बहुत वक्फे के बाद आपने देखा है कि कतर जो अदरवाइज मीडिएटर था, जो चंद दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में धंधनाता फिर रहा था अपने गैस एंड ऑयल शिप्स के साथ, एक बार फिर ईरान ने अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स का रुख जो है वो कतर की तरफ किया है। अच्छा, अब एक इसमें चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा कि ओमान ने अपना एक प्रपोजल जो है वो दुनिया के सामने रखा है। ज़हन में रखें कि जून में भी ओमान ने अपना एक प्रपोजल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो अमेरिकन ऑफिशियल्स को दिया था। मैंने उससे डिस्कस किया था। अमेरिकन ऑफिशियल्स का उस वक्त कहना यह था कि उनको वो प्रपोजल मिल गया है, वो इसके ऊपर उसका रिव्यू करेंगे, लेकिन उस प्रपोजल में क्या था वो उस वक्त हमें नहीं पता चल सका। अब दोबारा न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अब्बास सरगची की और बदर बुसेरी की मुलाकात के बाद ओमान ने अपना एक ऑफिशियल प्रपोजल जो है वो सामने लाया है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो ऑफिशियल प्रपोजल में ये है कि ओमान की साइड से ट्रैफिक जो है वो गुजरेगी, कोई फ़ी नहीं होगी, ओमान उसको फैसिलिटेट करेगा, और ईरान की साइड से भी ट्रैफिक गुजरेगी, कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई फ़ी नहीं होगी। ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। मैंने प्रेस टेलीविज़न ईरान को चेक करने की कोशिश की है, वहाँ पर मुझे इस किस्म की कोई चीज़ नहीं मिली। मुझे वहाँ पर उल्टा एक और चीज़ मिली है। वो चीज़ ये है कि अब्बास अरगची की मुलाकात के बाद ईरानियंस ने यह दावा किया है कि अमेरिकन मसलसल ओमान को अंडर प्रेशर ला रहे हैं और अपनी विल ओमान के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं इन वायोलेशन ऑफ द पैरा 5 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो 14 नुकाती था उसका पैरा 5 ये था कि ईरान और ओमान मिल के एक जॉइंट मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करेंगे इन 60 दिनों में, और उसकी खुल्लम खुला जो है वो खिलाफवर्जी हो रही है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझनी। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता होगा, क्योंकि तो लिखा जा रहा है, जितने मगरबी अखबारात हैं उन तो ये लिखा जा रहा है, एनालिसिस लिखा जा रहा है कि ईरानियंस ने अपने हैंड को ओवर प्ले किया है, वो मगरूर हो गए हैं, वो समझते हैं कि हम मसलसल एक डिफाइंस कर सकते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो गया, उनकी पावर की एरोगेंस है। इसको अमेरिका के हद तक तो और इसराइल के हद तक तो इसको ऐसा ही देखा जा रहा है। आप में से भी बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठ सकता है और ये उठना चाहिए, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। ये अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है तो फिर आप एवी वाली खबरें पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं सकते क्या है। देखिए, इसकी वजह यह है कि ईरानियंस की एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, जो कई दिन से वो कह रहे हैं। वो ये है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये ट्रस्ट के ऊपर बेस नहीं करता। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे पे ट्रस्ट पे बेस नहीं करता। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस करता है कमिटमेंट एज पर काउंटर कमिटमेंट। आप एक कमिटमेंट पूरी करेंगे, दूसरी साइड अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। आप इसकी तमाम चीज़ों को डिलीवर करते हैं। ईरान न्यूक्लियर अपने मटेरियल के ऊपर डिलीवर करेगा, न्यूक्लियर कमिटमेंट पे डिलीवर करेगा, सेंट्रीफ्यूज वगैरह ख़त्म करेगा या उसको डाइल्यूट करेगा या मटेरियल को ख़त्म करेगा, वो सारी कमिटमेंट्स करेगा। स्टेप बाय स्टेप इस पर चलना है। तो जब आप इसकी चीज़ों को पूरा ही नहीं करते, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, तो ईरान को क्लियरली ये समझ आता है कि आपकी इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने की कोई नीयत नहीं है। आपने सिर्फ टाइम बाय किया है ईरान के लेवरेज को कमज़ोर करने के लिए। ईरान को डिस्कशन टेबल पे पहुंचने के लिए, और क्योंकि ईरान को अल्टीमेटली सैंक्शन से जो निजात हासिल करनी है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिला सकते। उसके लिए उन्हें अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और कांग्रेस के अंदर की सपोर्ट और अप्रूवल चाहिए, जहां कदम कदम के ऊपर
قدم قدم پہ اس میں لیگل اور پولیٹیکل رکاوٹیں ہیں، اور وہ ہر رکاوٹ جو ہے اسے زائنسٹ لابی اور اسرائیل کنٹرول کرتے ہیں۔ ایرانینز کو اچھی طرح سے اس کا پتہ ہے، سعودیز کو اس کا پتہ ہے، قطریز کو اس کا پتہ ہے، کوئی بھی ایسا نادان بے وقوف نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل ریلیشن کے پاور ڈائنامکس پتہ ہو، جو اس صورتحال کو نہ سمجھتا ہو۔ اس لیے ایرانینز کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنا کنٹرول رکھنا اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنا امریکہ کے ذریعے کہ ہاں نامنل فی ہوگی، آتھرائزیشن ہوگی، ہم سے ریکویسٹ کی جائے گی، جہاز ہمیں اپنے کریڈینشلز دیں گے، ہم ایک سسٹم کو ڈیولپ کریں گے۔ یہ ایران کے مستقبل کے لیے، ایران کی سیکیورٹی کے لیے، ایران کو مستقبل کے حملوں سے بچانے کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں پاکستان، اب پتہ نہیں قطری کس منہ سے اس میں آئیں گے، لیکن ابھی سن رہے ہیں کہ قطری ایجپشنز ہیں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم ایک بڑی ڈینجرس اور بڑی فرجائل سچویشن کے اوپر کھڑے ہیں، جس میں ایران بنیادی طور پہ سگنل کیا کر رہا ہے؟ ایران سگنل یہ کر رہا ہے کہ ہم ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم مار کھانے کو تیار ہیں، ہم لاشیں اٹھانے کو تیار ہیں، ہم اپنے مزید شہید اٹھانے کو تیار ہیں، ہماری لیڈرشپ ڈیکیپیٹیٹ ہو سکتی ہے، ہماری آرمی اس میں مرے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم اپنے بنیادی کور اسٹریٹجک انٹرسٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنے لیوریج کی ایکسیپٹیبلٹی امریکہ سے اور مڈل ایسٹرن کنٹری سے لیں گے ہی، تو کہانی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ یہاں پر سچویشن کھڑی ہے، اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ ہر آنے والے 24 گھنٹوں میں ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، یہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے۔ یہ ایک ایسا کٹا ہے جسے دیکھ کے مجھے شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہت یاد آ رہی تھی، اور وہ کٹا یہ ہے کہ ایران جو ہے مجھے قتل کرنے والا ہے، اور اگر ایران نے مجھے قتل کیا تو ایران کا حشر نشر جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور ہفتے کے دن صبح اٹھ کے انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1000 میزائل جو ہیں وہ لوڈڈ ہیں امریکہ کے، میں نے انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں، مجھے اگر قتل کیا گیا، یہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تو فوری طور پہ یہ 1000 میزائل جو ہیں وہ ایران کو نیست و نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور صرف یہ 1000 میزائل نہیں ہیں، بلکہ میں نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں اور ایز سٹنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، تو اس کے بعد کئی ہزار میزائل جو ہیں وہ مزید ایران کو مارے جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح ان کے ذہن میں بات چلی گئی ہے عجیب و غریب قسم کی، کہ ایران نے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے انہیں قتل کرنے کا۔ اب یہ جو ساری کہانی ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے اسرائیل کے مختلف اخبارات کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو کسی طرح سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ان اخبارات کے اندر یہ گلا شکوہ بھی تھا کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی، امریکہ کے حکام، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ اسے کوئی بہت سیریسلی نہیں لے رہے، وہ اس پہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ تو اس سے پہلے تو کوئی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا، پھر اچانک یہ چیز اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ یہ چیز اس وقت بہت بڑی ہو گئی جب امریکہ کے صدر، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، 1-2 ویلاگس میں، جب انقرہ سے نیٹو کا جو 32 ممبرز کا سمٹ تھا اس کو ختم کر کے امریکہ کے صدر ترکی کے کیپٹل سٹی انقرہ سے فلائی کر رہے تھے UK کے لیے، تو ان کی سیکرٹ سروس نے اور CIA اور ان کی جو بھی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے انہیں کہا کہ پریزیڈنٹ آپ اس جہاز کے اندر، یہ جو قطر نے آپ کو دیا ہوا بڑا مہنگا قسم کا جہاز جس کی ریٹرو فٹنگ میں اور اسے ٹھیک، اور بڑا وہ پریزیڈنٹ اس کو بالکل ایک بچے کی طرح اس سے پیار کرتے ہیں اس جہاز کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں دیکھا یہ پریزیڈنٹ کے بے فٹنگ یہ جہاز ہے جو ایئر فورس 1 ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ کا، وہ تو بہت پرانا ہے، خراب ہے، یہ تو میری عزت کے خلاف ہے، دیکھا نہیں MBS کتنے اچھے جہاز میں فلائی کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے امریکہ کے لوگوں کو کہ امریکہ کا صدر اتنے پرانے قسم کے جہاز میں فلائی کرتا ہے۔ لیکن اس سٹیج پہ سیکرٹ سروس نے ان کو یہ کہا کہ یہاں سے فلائی کرتے ہوئے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری سینس یہ ہے کہ چونکہ انقرہ کا فاصلہ ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹر سے کم تھا، ان کو لگا، حالانکہ ویسے تو ترکی جو ہے وہ ویسٹ آف ایران میں ہے، آپ نے وہاں سے فردر ویسٹ کی طرف جانا ہے تو چانس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حفظ ما تقدم انہوں نے کہا کہ یہ کنٹیسٹڈ قسم کا ایریا ہے، اور یہاں پر اگر آپ اس قطری جہاز کے اندر فلائی کریں گے، باوجود ریٹرو فٹنگ کے، اس کے اندر اتنی مینووریبلٹی نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر میزائل اٹیک ہو یا جیمنگ کوشش کی جائے تو یہ جہاز اس سے نبر و آزما جو ہے یہ اس
اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ پرانا جو فورس ون ہے, ایئر فورس ون ہے, اس میں آپ ٹریول کریں. بادل نخواستہ دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے پرانا جو ایئر فورس ون تھا اس میں سفر تو انہوں نے کیا. جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچے, کہتے ہیں ایک بچے کی طرح وہ دوڑتے ہوئے اپنا جو قطری جہاز تھا اس تک پہنچے, اور اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کہا کہ میرا جو خوبصورت قطری جہاز ہے اسے امریکہ کے سولجرز وغیرہ کو دکھایا جائے کہ پریزیڈنٹ کتنے اچھے جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں, کتنا پیارا پیارا سا یہ جہاز ہے. لیکن دل میں ان کے بات بیٹھ گئی کہ سیکرٹ سروس اور CIA سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ لے لی ہے. اور اب مین وائل یہ ہے کہ براک راوت نے ایکسیوس میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے براک راوت کی ٹیم نے اور ایکسیوس نے ایگزامن کیا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے کلیمز کو, وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بوگس ہیں اور ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ صرف ایک ایگزیجریٹڈ کامنٹ ہے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس. اس میں مزید جلتی پہ تیل اس وقت بھی گر گئی جب آیت اللہ علی خامنائی کی جو فائنل رسومات تھیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک ریٹن میسج, ویسے تو ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی نے ان رسومات میں شرکت کی ہی نہیں فار سیکیورٹی ریزنس. آیت اللہ علی خامنائی کے 3 اور صاحبزادے اس میں نظر آئے لیکن مجتبیٰ خامنائی نہیں تھے, اس کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے مغرب میں. لیکن ان کی ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ عوام کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے, ان سے بدلہ ہوگا. وہ کبھی بھی ایک نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکی کہ ان سے بدلہ لیا جائے. یہ ویسے ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اینالسٹ, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام جو ایک ان کا جو ایک کٹا ہے, یہ ایجنڈا ہے, اس کے اندر یہ چیز بھی ایڈ ہو گئی ہے. اور اب انہوں نے ایک طرح سے ایران کے ساتھ یہ فیلنگ انہوں نے ڈیولپ کر لی. کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے آگے پیچھے بھی سیکیورٹی کو بیف کر دیا گیا, ان کو اس حد تک خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو معاملہ صرف اسٹریٹ آف ہرمز نہیں رہا, اس کے اندر یہ سارا اینگل بھی اس میں ایڈ ہو گیا. اب میں تھوڑا سا کوئکلی میں ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلوچستان کی صورتحال کا, کشمیر کی صورتحال کا, گو کہ میں ان کو مزید کور کروں گا, یا تو پیٹریئن کے اوپر کور کروں گا ایڈیشنل ڈیٹیلز کے ساتھ, یا اگلے ویلاگ کے اندر کور کروں گا. دیکھیے پاکستان آرمی جو ہے ایز ایکسپیکٹڈ جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی, وہ ایک فیروشس آپریشن کر رہے ہیں جس کا نام آپریشن شعبان کہا گیا, جس کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے منگی ڈیم میں زیارت پہ جو حملہ ہوا, آرمی کانوائے کے اوپر جو حملہ ہوا, اس کے جواب میں کوئٹہ کے مسافات کے اندر جو حملہ ہوا, تو اب وہ BLA کو, یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں, جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو کلیئر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا موپنگ آپریشن جو ہے وہ بلوچستان میں آغاز کیا گیا. اور میرے خیال ہے اب ان کا کلیم یہ ہے, پہلے 75 کا کلیم تھا, اب ان کا کلیم یہ ہے کہ 100 سے زیادہ دہشت گرد ہم نے مار دیے ہیں. اور یہ ایک ایسا آپریشن ہے جس کے اندر گراؤنڈ ٹروپس بھی ہیں, جس کے اندر SSG کے کمانڈوز بھی ہیں, جس میں ایئر بورن یونٹس بھی ہیں, اس میں ڈرونز بھی ہیں, اس میں گن شپ ہیلی کاپٹر بھی ہیں, اس میں FC بھی ہے, اس میں بلوچستان کی پولیس بھی ہے. اینڈ دے کامبنگ دی ہلز, وہ جتنے پہاڑ جو ہے نا, سارے بلوچستان کے پہاڑوں کی سرخ جو ہے وہ شامت آئی ہوئی ہے, جو وہاں سے آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہیں بتا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں 100 لوگ مار ڈالیں, یہ 100 لوگ کون ہیں؟ یہ 100 لوگ کیا کوئی BLA کے فائٹرز ہیں, کوئی گوریلاز ہیں؟ کیونکہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ گوریلاز جو ہیں وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتے, وہ کسی جگہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے. اگر آپ کو گوریلاز کی لوکیشن فوج کو اس طرح سے ہی پتہ ہو, جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 لوگ مار ڈالیں, تو پھر تو آپ پہلے ہی ان کو مار ڈالتے. وہاں پہ کون سا کوئی پیس تھا یا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان تو مسلسل ایک حالت جنگ میں ہے. اگر فوج کو یہ پتہ ہوتا کہ کہاں کہاں BLA کے ٹھکانے ہیں, گوریلاز کہاں چھپے ہوئے ہیں, تو ان کو پھر یہ ساری واردات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. تو یہ کہنا کہ ہم نے ایک ریئیکشن کیا ہے, ہمیں پتہ تھا وہ کہاں, ہم نے 100 مار ڈالیں, یہ 100 جو مارے ضرور ہوں گے, ہو سکتا ہے 100 سے بھی زیادہ مارے ہوں, لیکن کیا وہ گوریلاز ہیں یا وہ نارمل بیچارے شہری ہیں بلوچستان کے, یہ ہمیں اسٹیج کے اوپر نہیں پتہ. اچھا, یہ تو بلوچستان کی صورتحال ہے, اس کا مزید انالیسس ہمیں کرنا چاہیے. اب ساتھ ہی آزاد کشمیر کی, ویسے تو اگر آپ پاکستان کے مین سٹریم اخبارات دیکھیں, ڈان, ٹریبیون, جتنے بھی ہیں, TV شیوی, تو آپ کو کوئی آزاد کشمیر کی خبر, امیجز, فوٹیج وہاں نظر نہیں آتی. لیکن فارچونیٹلی چونکہ ٹویٹر پہ ان کو مکمل کنٹرول نہیں ہے, تو آپ کو ٹویٹر پہ بے تحاشا ایسی فوٹیج مل رہی ہے, ایسے ویژولز مل رہے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر مسلسل بہت بڑی تعداد میں لوگ ریلیز کی شکل میں باہر نکل رہے ہیں, سیٹنگ کیے ہیں. اسپیشلی جو پنچ کا ڈسٹرکٹ ہے, جو راملا کوٹ کا علاقہ ہے, وہاں پر بہت زیادہ بے چینی جو ہے پائی جاتی ہے. اور مظفر آباد میں بھی کچھ صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ پرامن نہیں ہے. اس کا اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے, امیجز تو آ ہی رہے ہیں ٹویٹر پہ, اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی میرا خیال ہے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں آزاد کشمیر کی حکومت نے مزید 4000 FC کے ٹروپس اور پلس 7 کمپنیز انہوں نے مانگی ہیں رینجرز کی. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 5-6 ہزار مزید انہوں نے 5-6 ہزار مزید فورس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے مانگی ہے. وہ لیٹر ان کا لیک ہو گیا ہے, جو آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آ سکتا ہے.
اب یاد رہے کہ جون میں آپریشن کرتے ہوئے جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا تھا تو اسی وقت انہوں نے تقریباً 16,000 کی نفری، جس میں 14,000 FCM فیڈرل ٹروپس والا تھے، 1,500 اسلام آباد کے پولیس تھی، اس طرح ملا جلا کے کو تقریباً 16,000 کی نفری اسلام آباد میں داخل ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی نفری آتی رہی ہو، اب مزید 4-5 ہزار کی نفری جو ہے وہ مانگی گئی ہے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کم از کم آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. 5 جون کو یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، آج ہم 12 جولائی کے اوپر ہیں. وہ صورتحال ان سے مینج نہیں ہو سکی اور آزاد کشمیر کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے. وہاں پر ایک ٹینشن جو ہے وہ پائی جاتی. اب یہ کرائسس جو ہے، اچھا اب اس میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کا ایک کنکلوژن اگر یہ کروں کہ نواز شریف صاحب نے، شریف خاندان یا نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج سے ایسا انہوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، جو نواز شریف صاحب محسوس کرتے تھے کہ 1999 سے جب کارگل کے بعد ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس سے آج تک انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان سے پاکستان کی فوج نے، یہ آفیسر کور نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. ایسا انہوں نے جال بچھایا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس سے بڑا انتقام ہو نہیں سکتا تھا پاکستان کی فوج سے. آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان کی فوج کس وقت ایسے پرپیچول پرسسٹنٹ کرائسس میں پھنس چکی ہے جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی فوج پاکستان کی طول و عرض میں اب ایک جنگ کر رہی ہے اپنی ہی سرزمین کے اندر. فوج اپنی سرزمین کے اندر جنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی اسپیشلی، یہ تو باہر جا کے اس نے جنگ کرنی ہوتی ہے. ذرا امیجن کریں کہ امریکہ کی فورس کو نارتھ کیرولائنا میں، ساؤتھ کیرولائنا میں، ٹیکسس کے اندر، ڈیلس میں، کیلیفورنیا میں، کینیڈین بارڈر کے اندر، ساؤتھ کے اندر، فلوریڈا کے اندر، اورلینڈو میں امریکہ کی فوج کو جگہ جگہ لڑائی لڑنی پڑے تو اس سے امریکہ کی فوج کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ ہر دن کمزور ہو جائے گی. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا ان اینڈنگ جنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل نیگوسیشنز چاہیے. بدقسمتی سے یہ جو رجیم بیٹھا ہے اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی پولیٹیکل نیگوسیشن کرے اور ان چیزوں کو جو ہے یہ ختم کر سکے. اچھا آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے چند دن پہلے کوشش کی تھی کہ یہ بلوچستان میں ایکسٹرنل سپورٹ حاصل کریں اقوام متحدہ کے لیول میں جا کے، اور یہ جو کچھ BBLA CLA بلوچ انسرجنس ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن القاعدہ جو اس کی سینکشنز کمیٹی ہے اس کا حصہ بنا دیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بہت زیادہ اس وقت ان کو فرسٹریشن ہے. مارچ 2022 میں اس ناچیز نے جب ویلاگ کرنے بھرپور ریگولر طریقے سے شروع کیے تھے تو میرا اس وقت استدلال یہ تھا کہ جو جنرل باجوہ جو رجیم چینج لا رہے ہیں اس سے پاکستان کی فوج کو شدید نقصان پہنچے گا. پاکستان کی فوج جو ہے وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائے گی، ایلینیٹ ہو جائے گی، پاکستان کے عوام اس کے خلاف ہو جائیں گے. وہ اس کی وجہ ایسی سزا مجھے ملی کہ ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا. لیکن اب اس وقت صورتحال دیکھیں کہ پاکستان فوج کی کیا، کسی فوج کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی فوج بلوچستان میں بھی لڑ رہی ہے، اور اسوائل فاٹا کے اندر بھی لڑ رہی ہے، آزاد کشمیر میں بھی لڑ رہی ہے، افغانستان کے ساتھ ٹینشن ہے، ہندوستان کے ساتھ ٹینشن ہے، اور ملک کے طول و عرض میں ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ان کی جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ان کی جوڈیشری کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ان کی پاکستان کی میڈیا کے ساتھ بھی لڑائی ہے، ان کی گوگل سے بھی لڑائی ہے، فیس بک سے بھی لڑائی ہے، ٹک ٹاک سے بھی لڑائی ہے، اور ان کی اسے کہتے ہیں پاکستانی ڈائسپورس کے ساتھ بھی لڑائی. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ 3-4 دن پہلے آپ نے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا فیلڈ مارشل کا. وہ کس چیز کا؟ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل پاپولیشن پلاننگ میں بھی مدد کریں گے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی فوج اب زچہ بچہ کے معاملات بھی ہینڈل کرے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ سیکس کرنی ہے، کس طرح سے کانڈم یوز کرنے ہیں، کون سی پوزیشن میں سیکس کیا کریں، کون سی دوائی کھایا کریں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی فوج کیا کچھ کرے گی. اس نے اکانومی بھی مینیج کرنی ہے، پاپولیشن بھی مینیج کرنی ہے، کرپٹو کرنسی کے حالات بھی اس نے ٹھیک کرنے ہیں، اس نے فیس بک بھی مینیج کرنی ہے، اس نے گوگل بھی مینیج کرنا ہے. یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کی فوج. اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.